الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے 30ویں سپارے میں سے ایک مختصر سورت، چھوٹی سورت، سورہ عصر جو ہے اس کی تلاوت کی ہے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا، اس کا جو مضمون ہے یا اس میں جو موضوع ہے وہ موضوع ہے راہ نجات، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پانے کا راستہ. یہ سورہ جو ہے یہ نجات پانے کے راستے کو بیان کرتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مختصر سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے. یعنی قرآن کریم کی جو جتنی بھی صورتیں ہیں نا، ان میں چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے وہ کم از کم اس کی 3 آیتیں ہوتی ہیں. 3 آیتوں سے چھوٹی کوئی صورت نہیں ہے. اس کی بھی 3 ہی ہیں. اور اس کے علاوہ 2 صورتیں اور ہیں جن کی آیتیں 3 ہیں. ان میں ایک سورہ نصر ہے اور ایک سورہ کوثر ہے. تیسری یہ صورت ہے. یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کے اندر جب آپ مکہ میں تھے اس زمانے میں نازل ہوئی ہے. اس زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ ان کی آیتیں بھی چھوٹی ہیں اور خود صورتیں بھی چھوٹی ہیں. اور بعد میں آ کر صورتیں بھی لمبی ہو گئی، آیتیں بھی لمبی ہو گئی. یہ سمجھ لیں. تو یہ شروع زمانے کی یہ صورت ہے. تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ عربی کے اندر بھی اس صورت کا کمال یہ ہے کہ یہ بہت سادہ الفاظ کی صورت ہے. دیکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے. بعض اوقات لکھی ہوئی اردو ہوتی ہے یا بولنے والا اردو ہی بولتا ہے، بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، بول اردو ہی رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. بعض آدمی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو بولتا ہے تو ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار وہ بہت سادہ گل کردا، آسان گل کردا. سکول کے اندر بھی آپ یہ بات سمجھ لیں. ایک استاد ہوگا، اس کے پاس بڑا علم ہے لیکن اس کے پاس سمجھانے کا فن نہیں ہے. بڑی مشکل باتیں کرتا ہے، لوگوں کے دماغوں سے وہ گزر جاتی ہیں، وہ پلے نہیں پڑتی. اور تھوڑے علم والا استاد ہوگا لیکن اس کو بات سمجھانا آتی ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں یار ایسی گل میں نے بڑی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا، سادہ بات. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طریقے اپنائے ہوئے ہیں. بہت مشکل طریقے سے بھی بات کی ہوئی ہے جس میں بڑے پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر علم کا پتہ لگ جائے.
اور بہت سادہ بات بھی کی ہوئی ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آئے جائے. یہ ان صورتوں میں سے ہے. یعنی میں اردو کی بات نہیں کر رہا، عربی بھی سارے عربی پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے نا، جس طرح ہم سارے لوگ ہمارے ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لکھی ہوئی اردو تو پڑھے لکھے کوئی سمجھ آئے گی نا. تو اسی طرح سمجھ لے عربوں کے اندر بھی ان پڑھ ہوتے ہیں. تو یہ ان پڑھ عربوں کو بھی بڑی سمجھ آتی ہے یہ جو زبان جو سورہ عصر کے اندر استعمال کی گئی ہے. اور جو ہے نا وہ خاص طور پر یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جو اردو بولنے والے ہم لوگ ہیں، تو اردو میں بھی اس کے تقریباً سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بہت یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ بات بہت بڑی ہو، بہت مشکل ہو، بہت بھاری ہو، اس کو سادہ طریقے سے سمجھا دیا جائے. اچھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں نے جو عرض کیا ہے کہ یہ مختصر صورت ہے، لیکن مختصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہدایت بھی مختصر ہے، بلکہ یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اور اس کو یوں سمجھ لیں، چند مثالوں سے اس کو سمجھ لیں. ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا. کوزا کہتے ہیں، کجا پنجابی چ ہوندا سی، کہندے کجے ٹھوٹے ٹھوٹیاں، کجے ٹھوٹے، وہ کجے مٹی دے. اب وہ کوزا جو ہے اس میں دریا بند نہیں ہوتا، لیکن ایک مثال ہے. یہ مثال ہے ایک بہت بڑی، جو سمجھ لیں کہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے نا، اس کو ایک خلاصہ کے طور پر بیان کرنا. اس سورہ مبارکہ کا باقی قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سمجھ لیں، جو تعلق بیج کو درخت کے ساتھ ہوتا ہے یا درخت کا بیج کے ساتھ ہوتا ہے. درخت کتنا بھی بڑا ہے بیج سے ہی نکلا ہے. زمین سے اس نے صرف خوراک لی ہے. بیج سے جتنا بڑا بھی درخت ہے، کئی درخت بہت بڑے ہوتے ہیں، بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ بڑ وغیرہ کا جسے بوڑ ہم کہتے ہیں، اس کا بیج کبھی دیکھیں وہ بالکل ہی باریک سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور درخت بہت اونچا ہوتا ہے. تو جتنا بھی درخت ہے نا وہ اس بیج سے نکلا ہوتا ہے. تو یہ پھر میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ سورہ عصر اس کو بیج سمجھیں تو باقی قرآن سارا درخت ہے. یہ تعلق ہے اس سورہ مبارکہ کا. اچھا، یہی چیز جو ہے نا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دو اقوال ہیں جن میں اس چیز کو جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ کا مقام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه سورۃ لواسعتهم. لو تدبر الناس، اگر لوگ اس ایک سورت کے اوپر بھی تدبر کر لیں تو یہ ان کے لیے کفایت کر جائے. اور ان کا دوسرا قول بھی ہے سورہ مبارکہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس ایک صورت سے مراد کیا ہے؟ یہ سورہ عصر، اس کے سوا کچھ بھی اور نازل نہ کرتا تو یہ ایک صورت بھی لوگوں کے لیے کافی تھی، رہنمائی کے لیے، ہدایت لینے کے لیے، جنت جانے کے لیے کافی تھی. لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اچھا، یہی وجہ ہے کہ ایک اثر ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. ایک صحابی ہیں ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
میں سے اکثر کا اس طرح کا معمول تھا، روٹین تھا کہ جب کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کو جا کر ملتا تھا تو اس ملاقات میں وہ جس مقصد کے لیے ملاقات ہوتی ہے، جب اس مقصد سے فارغ ہوتا تھا تو جانے لگتا تھا، تو جانے سے پہلے جس سے اس نے ملاقات کیا اس کو سورہ عصر سناتا تھا، اور واپس وہ بھی اس کو سورہ عصر سناتا تھا، پھر وہ سلام کہہ کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے تھے۔ عن ابی مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یتفرقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر ثم یسلم احدہما علی الآخر۔ یہ جو میں نے گفتگو کی تھی نا، وہ یہ عربی کے وہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ملتے تھے اور وہ ہرگز ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے، پھر سلام کر کے علیحدہ ہوتے تھے۔ اب دیکھیں اس کی کیا حکمت ہے۔ ہر مومن جو ہے نا وہ دوسرے مومن کا خیر خواہ ہے، ایمان والا دوسرے ایمان والے کا خیر خواہ۔ اب جو ہے نا وہ جب میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ خیریت سے رہیں، خیر سے رہیں، تو سب سے بڑا خیر کون سا ہے؟ قرآن حکیم۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب سے بڑا خیر ہے۔ ما یود الذین کفروا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، قرآن کو خیر بھی کہا گیا۔ تو میں اگر آپ کا خیر خواہ ہوں تو میں چاہوں گا کہ یہ خیر آپ کے پاس ہو۔ آپ کے پاس ہونے کا یہ مطلب نہیں آپ کے گھر میں ہو، یہ آپ کو یاد ہو، کیونکہ یہ خیر ہے آپ کے لیے، اور آپ چاہیں گے کہ یہ خیر میرے پاس ہو، مجھے یاد ہو، میں اس خیر سے فائدہ اٹھانے والا بن جاؤں۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ آپ کو یہ پورا قرآن سنا دوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں، اب آپ کو پورا قرآن سناؤں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، تو ظاہر ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے اگر مجھے یاد بھی ہو تو، اور پھر آپ مجھے سنائیں، تو اس کا ایک خلاصہ سورہ عصر ہے، تو گویا کہ وہ اس کا ایک خلاصہ اس کو سنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسے آتی نہیں ہے، اسے بھی یاد ہے۔ جس طرح ایک نماز 5 وقت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے، کہ اللہ کو بھول گئے، اس کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو اس خیر کو تازہ کرنے کے لیے وہ صحابی ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی جو عظمت ہے وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی ہے۔ اچھا جی، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں ہم جو اس کو سمجھیں گے تو اس کو ہم 2 حصوں میں سمجھیں گے، یعنی 3 آیتیں ہیں نا، تو 2 آیتوں کو پہلے ہم سمجھ لیں گے اور تیسری آیت کو پھر علیحدہ کر کے سمجھ لیں گے، کیونکہ وہ 2 آیتیں اکٹھی سمجھ آئیں گی پہلی۔ اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے ایک لفظ سے، واو، والعصر۔ یہ واو جو ہے یہ کئی معنوں میں عربی زبان کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور انہی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ قسم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ قسم خود بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ قسم جو ہے نا وہ خود بھی ہے عربی کا لفظ ہے، لیکن ہر زبان میں کئی لفظ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں قسم بھی کہتے ہیں، حلف بھی کہتے ہیں، حلف بھی تو قسم ہی ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک تو قسم ہے، دوسرا یہ واو ہمارے
کم از کم اردو زبان والے واللہ باللہ، عربی تو کہتے ہیں نا، کئی ہمارے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی واللہ میں ایدا نہیں کیتا، واللہ باللہ کٹھا بھی کئی بول دیتے ہیں. تو اصل میں یہ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ واو لگی تو یہ واو قسمیہ ہے، با لگا تو یہ با قسمیہ ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ قسم کیا ہوتی ہے. قسم ہوتی ہے تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کل آپ کا قرض دے دوں گا، کل میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا. اور دوسری دفعہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کل میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا. اب یہ جو دونوں باتوں میں فرق کیا ہے کہ میں نے اپنی بات کو اور پکا کیا، یعنی یہ پکا کرنے کے لیے کہ یہ اسی طریقے سے ہے، تاکید زور دینے کے لیے. اچھا ہمیں زور دینے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اگو بندے اعتبار نہیں کرتے نا، پھر اس کو اعتبار دلانے کے لیے پھر ہمیں قسم وغیرہ کھانی پڑتی ہے. اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کی بات کا کوئی ویسے یقین نہیں کرے گا کہ یہ اللہ نے تو قسم کھادی ہی نہیں کی؟ اللہ کی ویسے کہی ہوئی بات بھی سچی ہے. قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کون سچا ہوگا؟ تو اس وجہ سے سمجھ لیں کہ جب ہم قسم کھاتے ہیں نا تو ہماری قسم میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہماری قسم میں ایک تو یہ ہے، دیکھیں قسمیں کھانے سے منع کیا گیا لیکن ضرورت کے وقت اللہ کی قسم کی اجازت ہے، باقی کسی کی قسم جو ہے نا وہ اس سے منع ہے. اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا تقدس، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اور دوسرا اللہ کی گواہی، یعنی اللہ ہمارے حال سے واقف ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ اللہ بھی میری اس بات کے اوپر گواہ ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے کہا جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں دو؟ ایک اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، اور دوسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی. یہ تو جب ہم قسم کھاتے ہیں نا تو اس وقت اس طرح ہوتا ہے. جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں بزرگی نہیں ہوتی، اس میں تقدس نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے بزرگ کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تقدس والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی جو کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو ظاہر ہے مخلوق خالق کی برابری نہیں کر سکتی. لہذا اللہ جب کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے نا تو اس میں تقدس نہیں ہوتا. یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن کریم میں فلاں چیز کا ذکر آیا ہے، فلاں چیز کا ذکر آیا ہے، یہ والتین والزیتون وطور سینہ. وہ کہتا جی قرآن کریم چ زیتون دا ذکر آیا، پھر زیتون بیچن لگ پیندا، کہندا اللہ نے قسم کھادی ہے دی. تو یہ سمجھ لیں جی یہاں کوئی تقدس نہیں ہوتا. قرآن کریم میں آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن کریم میں تو فرعون کا نام بھی آیا، نمرود کا بھی آیا، شیطان کا نام بڑا آیا قرآن کریم میں. تو اس میں کوئی تقدس نہیں ہے. چلیں کسی چیز میں تقدس کوئی ہو بھی سکتا ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں تو کسی چیز کا تقدس نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو سم ہوتے ہیں نا، جو لوہے دیا لگی ہوتی ہیں، ہوں تو گھوڑے نہ گھوڑے ہے تو نہ سم ہے گئے.
وہ جو جب ٹانگے چلتے تھے آج سے کچھ 60 سال پہلے، اس وقت لوگوں کو یاد ہوگا، وہ نیچے سوم لگتے، وہ ان کی بھی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اب وہ گھوڑے دے پیروں دی کادی تقدس ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، اس میں کیا تقدس ہے؟ اس میں کوئی تقدس نہیں ہوتا، اس میں اصل چیز صرف گواہی ہے۔ میں نے ابھی جو گفتگو کی ہے اس کو پھر سمجھ لیں۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی بزرگی، اللہ کا تقدس، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، دوسرا اللہ کی گواہی۔ جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اس میں تقدس بالکل نہیں ہے، تو پھر کیا رہ گیا؟ گواہی رہ گئی۔ اللہ اس کو بطور گواہی پیش کرتا ہے، اس میں صرف یہ رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو والعصر ہے نا، اس کے یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ گواہی ہے زمانے کی۔ اصل میں یہ گواہی والا جو ہے نا، یہ زیادہ جو ہے نا وہ سمجھ آنے والا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے ذہنوں میں قسم کا کوئی اور تقدس ہوتا ہے، قسم کا کوئی اور مفہوم ہوتا ہے نا۔ تو جب یہاں قسم کی جگہ گواہی استعمال کریں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ اس کو بطور گواہی کے پیش کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ والعصر، اور یہ عصر کیا ہے؟ عصر جو ہے یہ ہے زمانہ۔ قرآن کریم کے اندر عصر، دہر اور وقت، یہ وقت عربی کا لفظ ہے، اور اسی کے برابر لفظ ہے دہر، اور اسی طرح کا لفظ ہے العصر۔ جس طرح اردو زبان کے اندر جو ہے نا وہ وقت بھی استعمال ہوتا ہے، زمانہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں دونوں لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، جی میں کہتا ہوں میرے بچپن کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرے بچپن کے وقت میں اس طرح ہوتا تھا، دونوں طرح بات ٹھیک ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے نا اس میں، لیکن ہر جگہ دونوں لفظ استعمال بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا وقت ہوا، تو سب آدمی خاموش ہیں۔ میں کہتا ہوں جی آپ کے پاس کون سا کیا زمانہ ہوا، لفظ تو وہی ہے، یہاں کیوں دوسرا استعمال نہیں ہوتا؟ یہ سارے لوگ کہیں گے یار اس نے کون سی زبان بولی ہے؟ تو یہاں دونوں وقت اور زمانہ ایک جگہ استعمال نہیں ہو رہا۔ اسی طرح کسی جگہ وقت بھی، دہر بھی، عصر بھی استعمال ہو جائے گا، لیکن کوئی جگہ ایسی آئے گی جہاں عصر نے استعمال ہونا ہے، عصر نے استعمال ہونا، اور جہاں دہر نے استعمال ہونا، دہر نے استعمال ہونا، اور جہاں وقت نے استعمال ہونا وہاں اسی نے استعمال ہونا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر یہ جو العصر آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ عصر ہے گزرتا ہوا زمانہ، زمانہ جاری۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے، اب اس وقت گزر رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں حال، اور جب گزر گیا تو اس کو کہتے ہیں ماضی، اور جو ابھی تھوڑا آگے ہے اس کو کہتے ہیں مستقبل، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنا بھی آگے ہے۔ گویا جس طرح آپ ایک ٹرین ہے نا چل رہی ہے، ابھی وہ اس اسٹیشن کے اوپر ہے، پھر اگلا اسٹیشن، وہ ابھی جو اسٹیشن تھا یہ پیچھے رہ گیا، وہ جو ابھی مستقبل والا تھا وہ آ گیا، وہ حال بن گیا، اور جو ہے نا وہ اس طرح یہ حال ماضی بن گیا۔ تو یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ اپنے پیچھے ایک ماضی چھوڑ رہا ہے۔ یہ ماضی کیا ہے؟ یہ تاریخ ہے۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ وقت کی کہانی، وقت کی کہانی ہے نا، فلاں سن میں ایسے ہوا، فلاں سن میں ایسے ہوا، یہ وقت کی کہانی ہے کہ اس وقت میں کیا ہوا تھا، اور فلاں سن میں یہاں نمرود آیا، فلاں سن میں جو ہے وہ فرعون آیا، حامان آیا،
فلاں سن میں پیغمبر آئے، فلاں سن میں جو ہے وہ فلاں بزرگ آئے، فلاں جنگ ہوئی، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا. یہ تاریخ بن رہی ہے. اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، کھڑا ہوا نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اور جو جیسے میں نے بتایا کہ جو ٹرین آگے بڑھتی ہے وہ منزل کی طرف جا رہی ہے نا. ابھی منزل دور ہے، پھر کسی وقت وہ منزل اس کے وہ نیچے ہوگی، پہیوں کے نیچے ہوگی، ہمارے پاؤں کے نیچے ہوگی. جب چل رہی ہے گاڑی تو کبھی ہم قبر کے کنارے پہنچ جائیں گے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ اے جوان ہو رہا، حالانکہ وہ دی عمر گھٹ رہی ہے، وہ قبر دے نیڑے ہو رہا. جتنا بھی اس کا وقت ہے وہ قریب ہو رہا ہے. اور زمانہ کیا بتا رہا ہے؟ زمانہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، پیچھے کوئی بچا ہی نہیں ہے. زمانہ کیا بتا رہا ہے؟ پچھلی تاریخ کیا بتا رہی ہے کہ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے نیک لوگ آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام. نیک بھی آئے، برے بھی آئے، دولت مند بھی آئے، غریب بھی آئے، بڑے بڑے عہدوں والے آئے، بڑے بڑے جابر سرکش، بڑے بڑے رحم دل آئے، بڑے بڑے اچھے آئے، برے. لیکن سب ختم ہو گئے. یہ زمانہ یہ بتاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب بھی خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. ایک وقت میں وہ بھی اسی طرح تھے، لیکن پھر وقت آگے بڑھا تو وہ پیچھے رہ گئے. یہ خاتمہ کیا ہے؟ دیکھو نا ذرا، خاتمہ غور کریں کیا چیز ہے؟ زوال ہے. بندہ ختم ہو گیا، مٹ گیا. تو یہ تیزی سے گزرتا ہوا والعصر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات کا گواہ ہے. کس بات کا؟ ان الانسان لفی خسر. یہ انا بھی تاکید کے لیے ہے، اور پھر انسان آیا ہے تو یہ بھی انسان کی جنس ہے، یعنی تمام انسان، مسلمان ہوں، کافر ہوں، سب کے سب ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی وقت جو ہے ان کا خاتمہ کر دے گا. وقت یہ جو رات دن ایک ایک منٹ گزر رہا ہے، یہ خاتمہ کر دے گا. ان الانسان لفی خسر، یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے یقیناً اندر ہے خسارے کے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اب خسارہ کون سا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ایک خسارہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ اگر خسارہ نہیں ہے تو کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں موت سے؟ ہمارے مرنے پہ روتے کیوں ہیں؟ خسارہ کہتے ہیں گھاٹے کو، نقصان کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ دکانوں پہ بھی خسارہ ہوتا ہے. اور خسارہ اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو ہے نا، انہوں نے جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو، تو وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کہ اگر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو ہو سکتا ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے، تمہیں توجہ نہ رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو ہم بڑے خسارے والے ہوئے. یعنی یہ بھی خسارہ سمجھ لیں نا، یہ کوئی دکان کا خسارہ نہیں ہے. نکما، پھر تو سکے سے کام دے ہی نہیں گے. تو اب یہ سمجھ لیں جی، اس دنیا میں انسان ہر وقت خسارے میں ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اب یہ مشقت سمجھ لیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو شاید بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جامدے ویلے،
لیکن بہرحال اس کا تو ہمیں یاد نہیں ہے یا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کو تو تکلیف ہوتی ہے نا. وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ حملت ہو وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھا کر اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا. تو یہ تکلیف تو اللہ کہتا ہے کہ تکلیف، بہت تکلیف اٹھائی ہے اس نے اس کو پیدا کرنے میں. اچھا پیدا ہو گیا، اب ذرا دیکھیں ہم سب جن کے بھی بچے ہیں کتنی مشقت بچوں کے لیے اٹھاتے ہیں. یہ بیمار ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو مسئلہ، یہ نہ مر جائے، اس کو نہ کچھ ہو جائے. یہ تو میں ان کے بچوں کی بات کرتا ہوں جن کے بچے سلامت ہیں. بعض اوقات پیدائشی بچے بھی معذور ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں، اب نارمل ہوتے ہیں. کبھی آپ ذرا دیکھیں کہ جب کسی کے گھر میں خدا نخواستہ اب نارمل بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کتنی ان کے لیے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ مسلسل مشقت ہے ان بچوں کو، جی یہ پل جائیں. یہ آدمی اس آسرے کے اوپر جو ہے وہ کہ یہ پل جائیں، جی یار بچے پل جائیں، پھر یہ تعلیم حاصل کر لیں. اور آج کل کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم ایسی ہے کہ بندے کا لک توڑ دینی ہے. اگر آپ کا بچہ کوئی ذہین ہے، میں خدا نخواستہ تو نہیں کیتا لیکن ہے خدا نخواستہ والی بات ہی، اگر آپ کا بچہ ذہین ہے اور وہ ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، وہ کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے، تو تھوڑے جلے بھی وک جان گے انہوں پڑھا دیا. یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے. بس اس آسرے کے اوپر آپ کر لیں گے، چل اچھا یہ اپنے پیروں سے کھڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پھر وہ شادی کر لو گے، اچھا چلو ہوں ویلے ہو جائیں گے، پھر ہوں ویلے ہو جائیں. اچھا پھر پتہ لگا وہ بیوی نے طلاق مانگ لی ہے، وہ کیس عدالت چلن لگ پیا، ادھر بیٹی نو طلاق ہو گئی ہے، ادھر فلاں فوت ہو گیا، کسی کا جوان بھائی فوت ہو گیا، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. یعنی آدمی دیکھو آدمی کس آسرے نہ چل رہا ہوں. وہ میں کہنا ہوں نا کہ آدمی جا رہا ہوں کہتا بس وہ موڑ تو اگے سیدھا ہی آ، وہ جدو موڑ تے پہنچتا تو پھر وہ اگے کہتا اے موڑ اگے موڑ ایک ہور ہوندا، کہتا بس وہ موڑ تو اگے سیدھا ہی ہے، پھر موڑ تو اگے سیدھا ہی ہے. وہ اس سدھ دے چکر چ قبر تک پہنچ جاتا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بس وہ یہ ایک آسرا بنیا رہتا بندے کا، وہ جوں بچہ جمدا، ٹھیک ہے نا. باقی یہ تو میں نارمل بات کی ہے، ورنہ کوئی پتر پیو نو تھانے بھی ٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. عزت گوا دینا ہے، پیو محلے دے کھڑون جوگا نہیں رہتا، کوئی بھرا جڑا نہیں چھڈدا بھراواں نو، ٹھیک ہے نا. کتنی مشقت دی زندگی ہے جیڑی اس وقت جڑا نا وہ انسان اسے تو اللہ نے فرمایا نا. اور یہ کوئی امیر غریب نہیں، ایویں سانوں شک ہوندی ہے کہ فلانے کو پیسہ بہت ہے، نہیں انہوں بھی تسی کدی دیکھو کہ گھراں دیاں ناچاکیاں بڑے بڑے واقعات جڑے ہیں تو دولت منداں نال ہوندے ہیں. اکثر طلاقاں، اکثر جڑا نا وہ انہاں دے اولاداں دے حالات معاملات یہ انہاں نال ہوندے. اللہ نے غلط نہیں فرمایا، یہ صرف سانوں ایک لگتا ہے کیونکہ دنیا کا نظام چلتا بھی ادا ہی ہے، کوئی امیر ہوئے گا کوئی غریب ہوئے گا پھر ہی چلے گا نا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اچھا یہ ایک بڑی تکلیف دہ سمجھ لیں کہ اے زندگی ہے. میں کئی آدمیوں نے پوچھا جڑے کہتے سی یار ہوں بچیاں تو فارغ ہو گئے نا، تو بس ایک بچہ رہندا، ایک بیٹی رہندی ہے، بس یہ تو فارغ ہو گئے. پھر بھی میں انہوں نے پوچھا جدوں فارغ ہو، انہوں نے کہا نہیں یار گل اتنے دی اتنے ہی ہے، مسائل ادا دے ادا ہی ہیں، کٹے کوئی نہیں. اچھا جی یہ زندگی گزاردیاں جہدے چ ساڈے کو ٹائم نہیں ہے، تسی غور کرو ساڈے چ ہر آدمی یہ سوچتا ہوئے گا یار ہوں میرے کو نماز 5 ویلے نہیں پڑھ ہوندی، بس تھوڑے جہے مسائل ہے سدھے ہو جانا تو بس میں نماز پڑھنی لگ پینا وا، جیڑی رہندی ہے نا وہ بھی نہیں رہا کرنی. ہور کوئی نوکری کرتا وہ کہتا یار بس ایک باری نوکری تو میں فارغ ہو جاواں نا تو پھر میں چنگے کام کریا کرنے.
لیکن جدو اتوں فارغ ہوئے گا اس ویلے پھر انہوں ادا لگنا کہ ہوں اور کوئی تھوڑے مسئلے ہے بھی سیدھے ہو لین، پھر میں اس طرح کریا کروں گا. تسی کوئی روٹین بنا کے دیکھو. نماز ہی تسی اکثر بنا دے ہو گے کہ یار نماز نہیں چھڈنی، پھر وہ روٹین ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ سجے کھبے دے مسائل ہے، یہ بندہ الجھ جاتا. یہ کردیاں ایک دن موت کا کھڈا قبر وہ جا پہنچا گے، اور اتنے پہنچا گے تو اسی وقت کا ہی حساب دینا نا، اسی وقت کا ہی جہد ساڈا ویل نہیں سی نماز پڑھن کا بھی، جہد اسی کہتے سی یار ہوں الجھنا بڑیاں وا، ذرا الجھنا دے وچوں نکل جاواں نا، تو پھر میں جڑا نا وہ پھر میں بس فارغ ہی کر لینا اپنے آپ کو، پھر اللہ دے نال ہی تعلق قائم کر لینا. وہ نہیں نکل سکیا. یہ بات ہے جیڑی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے فرمائی ہے، یا ایھا الناس انکا کادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان تو گردیاں پڑدیاں دھکے کھاندیاں ہویاں آخر میرے نال ملاقات کرنی ہے. یعنی تو یہ جو اس دنیا کی مشکلات ہیں ان میں مجھے مت بھولنا، میرے ساتھ ملاقات رہنی ہے، مجھے تو نے حساب دینا ہے. وہ جو آیا نا کہ قبر کے اندر حساب ہوگا تو 5 سوال پوچھیں گے جائیں گے. لن تزول قدم بنی آدم حتی یسأل عن خمس. اس کو 5 باتوں کا جواب دینا پڑے گا کہ اس نے جو ہے وہ عمر کہاں گزاری، جوانی کی عمر خاص طور پر، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا. یہ سارے حساب کتاب اسی وقت کے جب اس کے پاس وقت تھا. اچھا اب یہ سمجھ لیں جی، دنیا کی زندگی جیسی بھی گزر گئی، اگر تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائے بغیر جنت میں داخل کر دیا، پھر کامیابی ہے. دنیا میں بے شک اس کی اولاد نہیں ہوئی، اولاد مر گئی، کاروبار رڑ گیا، دکان ڈوب گئی، وہ بھوکا ہی سوتا تھا، وہ بھوک ناڑی مریا سگا، کچھ بھی ہوا، ٹھیک ہے نا. لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے نا وہ اس پر رحمت کی، اسے جنت دے دی. یہ بات سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. جس کو اس دن اللہ نے کہہ دیا کہ جا تو فارغ ہے، تو پاس ہے، وہ ہے جس کے اوپر حقیقت میں رحمت ہوئی، اور وہ ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اور جس کو اللہ نے روک لیا وہ بے شک دنیا کے اندر بڑی عیاشی اس نے کی، بڑی اس کی اولاد تھی، بڑی سکون کی اس نے زندگی گزاری تھی، لیکن وہاں فیل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وہ پکڑا گیا یا اس کی خاندان پکڑا گیا. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. ان سے کہہ دیں کہ اصل خسارے والے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. وہ یا اس کا خاندان والے پکڑے گئے، یہ ہے سب سے بڑا خسارہ، یہ ہے سب سے بڑا گھاٹا، وہ جہنم میں جا رہا ہے. اب یہ ہے جو بات یہاں فرمائی جا رہی ہے، والعصر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ بتا رہا ہے کہ ٹائم مک رہا ہے، وقت جا رہا ہے، اور تسی اپنی عمر گوا رہے ہو، عمر ختم ہو رہی ہے. ان الانسان لفی خسر، اور انسان اس بڑے خسارے دار. وہ میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر بھی جو آدمی دھکے ہی کھاتا رہا اور مرنے کے بعد پھر جہنم میں چلا گیا، آسمان سے گرا، وہ کھجور میں اٹکا. اور فرائی پان کے اندر جو ہے نا، وہ جب آپ کوئی سالن وغیرہ گرم کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ نیچے جب آگ جلتی ہے نا تو وہ آگ کی تپش کی وجہ سے وہ اس میں سے چیزیں جو ہے نا وہ اچھلتی ہیں، ٹپ دیاں وہاں بچوں ہیں، لیکن ٹپ کے کتنے جانی ہیں؟ اگ چ. وہ انگریزی کا مقولہ ہے نا کہ آؤٹ آف فرائنگ پین انٹو دی فائر، وہ باہر آئے گی تو اگ چ جائے گی. یہ دنیا
کہ خجل خواری سے نکلا تو آگے جہنم کے گڑھے کے سپرد ہو گیا. یہ ہے سب سے بڑا خسارہ. خسارے میں پہلے تھا اور خسارے میں چلا گیا. اب اس خسارے سے بچنے والے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ 4 کام جنہوں نے کیے ہوں گے. 4 کام. ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ ان میں سے پہلا کام ہے ان کے پاس ایمان ہوگا. الا الذین آمنوا. ایمان کیا ہے؟ ایمان سمجھ لیجیے، ایمان در اصل اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صحیح تعلق ہے نا، اس کو سمجھنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. دیکھیں، یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یہ بڑا آسان ہے. اللہ کو کہاں دیکھا؟ پچھلی دفعہ قرآن حکیم کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی تھی تو قرآن حکیم کے اوپر ایمان کوئی آسان بات ہے؟ جب اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتے کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، کسی صحابی کو نہیں دیکھا، کیسے دل کو یقین آ گیا؟ ایسے نہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ اس طرح اس میں نشانیاں ہیں. یہ یقین ایسے نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں، ہم سب کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم. وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں ہوتے ہو. ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ ذرا غور کرنا اس کے اوپر. جو ہے نا، وہ آپ کبھی باتھ روم کے اندر نہا رہے ہوں اور کئی میرے جیسے بندے، غریب بندے بھی ہوتے نا، جن کا باتھ روم جو ہے نا وہ باہر سڑک کے ساتھ ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس دیوار کے ساتھ ہے، اور کہیں اس میں ایک سوراخ بھی ہے. نہیں ٹائم لگا انہوں فل کرن دا، انہوں بند کرن دا. بندہ سمجھدا کون دیکھدا، کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، بریک جی موری ہے. جا کے کپڑے اتارے، نہانا شروع کر دیا، بے شک جو کرنا کر لیا، بے دھڑک، بے خوف، آزاد. دروازہ بند ہے، یہ بالکل اطمینان کے ساتھ کر رہا ہے. ابھی اسے شک ہو گئی کہ موری ویکتی کوئی دیکھتا ہے. اب وہ اطمینان سے نہا نہیں سکے گا. کوئی غلط حرکت نے کی کرنی ہے، وہ معقول حرکت بھی جیڑی ہے نا، وہ دی بھی نظر موری تے ہی رہے گی. یار کسی نے دیکھا کہ میں نے شک پئی، کسی نے دیکھا کہ میں نے شک پئی. اگر واقعی کسی نے دیکھا تو پھر وہ کی کیفیت ہوئے گی، یا ساڈے چو کوئی ہوئے گا کی کیفیت ہوئے گی؟ جو کہندا اللہ دیکھدا ہے تے رشوت لئی جاندا ہے، ملاوٹ کری جاندا ہے، زنا کری جاندا ہے، شراب پی جاندا ہے، گھٹ تولی جاندا ہے، جھوٹ بولی جاندا ہے. اللہ دیکھدا ہے؟ اے نہیں دیکھدا، ایویں ہی کہندا دیکھدا ہے. اللہ تو دیکھدا پر انہوں یقین نہیں ہے. انہوں وہ دا یقین ہے کہ اے موری وچ دی دیکھدا ہے، حالانکہ وہ بندے نے وہ کی کر لینا. تو آپ دے گھر لگا نہ کوئی کر کو نہ غلط حرکت کر اتنا ہی کہے گا نا جو میں ویکھیا موری وچ دی ننگا نہ ہوندا سی، کو غلط حرکت کر داں گا پھر پاؤں کسے نوں دس دے. لیکن اور انہیں تیرا کی کرنا ہے؟ وہ دے بارے سمجھدا بھی وہ کچھ نہیں کرنا، انہیں میں جو مرضی کراں کچھ نہیں کرنا. وہ دے دیکھن دا یقین، یہ بھی دیکھن دا یقین اور دیکھن دا یقین کی فرق ہے؟ بس یہی اصل دیکھیں. یہ جب ایمان اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ خود انقلاب پیدا کرتا ہے.
پھر کسی تھانے والے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پولیس والے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی نہیں پھر اللہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے میرا مالک دیکھتا ہے، مجھے اس نے پکڑنا ہے، جب اس نے دیکھ لیا تو اس نے مجھ سے، میں نے اسے حساب دینا ہے، کسی کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا نام ایمان ہے. اور یہ اللہ کی ذات، صفات اور مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق، یہ اسی کا نام ایمان ہے. اچھا جی، باقی تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے نا، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور ہے. اللہ الہادی ہے اور اس نے ہدایت دی ہے، فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر کو اپنی کتاب پہنچائی ہے. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ہمارے نفع اور نقصان سے آگاہی کے لیے ہے. یہ ہمیں، اور نفع اور نقصان کیا ہے؟ جس نفع سے بڑھ کر کوئی نفع نہیں ہے اور جس کے نفع سے بڑھ کر، نقصان سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں ہے. اور وہ پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی ہے کہ یہ ایسا نقصان کوئی آدمی عقل والا برداشت نہیں کر سکتا اور ایسے نفع کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. یہ بتاتا ہے کہ یہ کرو گے تو نفع ہے اور یہ کرو گے تو نقصان ہے. قرآن و سنت یہ ہے عمل صالح، اس کے مطابق جاؤ. یہ دوسری چیز ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اور دوسرا کیا؟ عمل صالح، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری. اچھے عمل وہ ہیں جو جنت کے اندر لے جانے والے ہیں، جو جہنم سے بچانے والے ہیں. یہ سمجھ لیں، اگر ایمان واقعی انسان کے اندر ہے نا تو اس سے لازمی عمل صالح برآمد ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی مومن ایمان ہوتے ہوئے زنا نہیں کرتا پھر ایمان سے وہ فارغ ہوتا ہے. پھر کون سا ایمان ہے جب شراب پی رہا ہے؟ تو یہ ایسے منہ سے کہنے والی بات ہے نا. وہی جو میں نے آپ کو کہا جی اللہ دیکھ رہا پر میں رشوت لے رہا، مینوں کچھ نہیں کہندا. تو ادھر اگر یہ پتہ لگ جائے کہ ایس دے پیچھے اینٹی کرپشن والے آ کے کھڑو گیا تو پھر نہیں لینا. یعنی اگر یہ پتہ لگ جائے اس مجسٹریٹ کو بھی جو رشوت لیتا ہے کہ جی ادھر اندرلے پاسے تک کوئی اینٹی کرپشن والے آ گیا، ہوں وہ رشوت لینے والے تو دور بھج جائے گا، غسل خانے جا کے بڑھ جائے گا. میں تو پیشاب کرن گیا سی، میں کسی کو کچھ نہیں لیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ اللہ ایسے ہی دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو یہ اصل کے اندر جی ایمان اگر واقعی ایمان ہے تو لازمی عمل صالح ہے. اب اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب یہ جو حق میرے اوپر منکشف ہوا ہے، جو ایمان مجھے حاصل ہوا ہے، اور جو میں نے اپنے لیے خیر سمجھا ہے، جو میں عمل صالح کے اوپر کاربند ہوں، یہ میں کسی فائدے کے لیے کر رہا ہوں یا نقصان کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اسے اچھا سمجھ کر کرتا ہوں یا اچھا سمجھ کر نہیں کرتا؟ تو پھر میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی عزیز، کوئی وہ کیوں محروم رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو جو ایمان مجھے حاصل ہوا ہے اور جو میں عمل کر رہا ہوں اور میں اسے اچھا سمجھتا ہوں، خیر سمجھتا ہوں، تو اب اس کی تاکید کرنا، تاکید سمجھنا نا. پرانے ساڈے بابے کہتے ہوتے سی میں تینوں بڑی تاکید کیتی ہے، وہ تاکید، یہ اس کی تاکید کرنا. تاکید آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسا زور دے کے کوشش کرنا جتنے تمہارے پاس وسائل ہیں، جتنی تمہاری صلاحیتیں ہیں. ایویں یہ نہیں کہ جی ایسے بسیتے بہ کے کر دیتی، نہیں، پورا زور لگا کر اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. دیکھیں کوشش کے مکلف ہے نا، زبردستی تو کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے. البتہ یہ ضرور کرنا ہے کہ جو میری طرف سے بہتر انداز ہے میں اس کو اختیار کروں، میں کسی کو بلا وجہ ناراض نہ کروں. وہ
دوسروں کے لیے کوئی کشش پیدا کر سکتا ہوں تو جائز طریقے سے اسے کروں، ٹھیک ہے نا. لوگوں کے لیے ماحول کو بناؤں کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ بات کو سنیں اور اپنا فائدہ حاصل ہے. جان بوجھ کر نہیں کوئی ایسے کہ وہ دور بھاگیں مجھ سے، ٹھیک ہے نا. باقی اپنا پورا زور. اور یہ آج کے دور میں دیکھیں جو لوگ زور لگاتے ہیں نا وہ جھوٹ کو بھی لوگوں کے اوپر ایسے لوگ جھوٹ کو بھی سچ ماننا شروع کرتے ہیں. آج کل کی یہ سیاست ہے نا اس میں بہت زیادہ جھوٹ ہے جس کو لوگ جو ہے وہ سچ سمجھتے ہیں. اور یہ بار 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 وہ اصل میں جب آپ کے پاس حق ہے تو آپ اس کو لے کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اسے پورے زور کے ساتھ جو ہے وہ پیش کریں. اب یہ ہے امت کا مقصد. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت کا فرض یہ ہے کہ اس خیر کو، اس حق کو دوسروں تک پہنچانا، معروف کا حکم اور منکرات سے جب روکنا. اب اس میں تو کئی ساری حدیثیں ہیں معروف اور منکر کے حوالے سے، لیکن ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لہذا میں اس کو تو ابھی چھوڑ رہا ہوں. لیکن یہ سمجھ لیں جی یہ فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. صرف ایمان، صرف اپنی عمل صالح اتنے کافی نہیں ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی ہے واتا و صوب صبر. جب آپ حق بات جو ہے نا اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. کچھ حق تو وہ ہیں جن کو لوگ سن لیں گے. مثال کے طور پر آپ کل بازار کھل جائے گا، آپ بازار میں جائیں، ہر دکان پہ جائیں، ان کو کہیں جی بھائی جان آج ظہر کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیں جی. وہ لوگ خوش ہوں گے. اکثر 100 میں سے 99 بندے جو ہے نا وہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں 100% لوگ جو ہے نا وہ آپ کو کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی برا بھلا نہیں کہے گا. اور پڑھن نہ پڑھن یہ ان کی مرضی ہے، لیکن وہ کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے جی پڑھا کریں گے جی، آج تو میرا ویل نہیں، کل تو شروع کر دیں گا. اس طرح کر دیں گے. لیکن وہ تنہون عن المنکر، جیڑا کم تولدا ہے انہوں کہیو کہ ایک کم تولنا حرام ہے، یہ رشوت لینا حرام ہے، یہ سود خوری حرام ہے، یہ ظلم حرام ہے. جب آپ یہ بات کہیں گے نا تو پھر آپ عزت سے واپس نہیں آئیں گے. یہ بات سمجھ لیں. وہ عربی کا مقولہ ہے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ آرام سے واپس نہیں آئیں گے. پھر آپ کو کچھ نہ وہ وہاں بھی آتا ہے نا کہ یا بنی انھا ان تکم مثقال حبۃ، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. جب تو منکرات کسی کو غلط کام کرتا جو ہے روکے گا تو سڑک دے بچے کھیلتے ہون اور وہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہون تو تسی انہوں نے یہ کہہ دو کہ یار یہ تیرا کسی دے اک سر چ گلی لگ جائے گی. وہ نہیں ہٹتے، وہ کہتے جا تینوں کی لگے. تو وہ نہیں باز آتے. وہ کرکٹ کھیلتے ہوں، آپ ان کو منع کریں. تو جو حرام کھا رہا ہے وہ اس کو آپ منع کر کے دیکھیں نا جا کے، پھر آپ کو پتہ چلے. گھر بیٹھے نہیں پتہ چلتا. تو پھر آپ کو اس تکلیف کے لیے، یعنی جب آپ نے اس حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور پورے زور سے پہنچانا ہے تو پھر آپ اس رد عمل کے لیے تیار رہیں. واصبر علی ما اصابک. کوئی جواب آئے گا، کوئی تمہارے منہ پہ مکہ مار دے گا. بے شک تم نے حق بات کہی ہے، تم نے صحیح بات کہی ہے، درست بات کہی ہے، تو پھر آگے سے رد عمل ہو سکتا ہے، ہوگا، بلکہ لازمی ہوگا. اور اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ واتا و صوب صبر، اس میں خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی آدمی ہے جس نے کسی حق بات کہی ہے اور اس حق کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے.
اب اللہ مجھے کس بات کا پابند کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو، ظالم کے ساتھ کھڑا نہ ہو، اس کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی وجہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اب کم از کم میں ظالم کے ساتھ تو نہ کھڑا ہوں نا، اور اس کو حوصلہ دوں، اس کو کم از کم یہ کہوں کہ یار تو نے بات ٹھیک کہی ہے، اس نے غلط کیا ہے، وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو صبر کی بات کہہ دوں تاکہ وہ کھڑا رہے، ورنہ کیا ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ بندے کو تھوڑی سی حوصلہ مل جائے گا، وہ کھڑا رہے گا۔ تو اس وجہ سے اگر کسی کو حق کی وجہ سے ظلم کا، زیادتی کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو اس کو حوصلہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے نا وہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پوزیشن میں نہیں تھے۔ آپ کیا کرتے تھے جب ان کے پورے خاندان کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو آپ ادھر سے جاتے تو پاس سے گزرتے ان سے کہتے اصبروا یا آل یاسر اصبروا، صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے لیے اللہ نے اس صبر کے نتیجے میں جنت لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جب یہ حق کی بات آگے پہنچائیں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو آپ کا حق پسند نہ آئے، وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ کر دے گا، جتنا اس کو اپنے اس غلط کام کے ساتھ جو ہے وہ جتنی نسبت ہوگی اتنا ہی رد عمل دے گا۔ لہٰذا اس وقت اگر میرے ساتھ ہی ہو تو میں نے صبر بھی کرنا ہے، اور میرے سامنے کسی دوسرے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اسے حوصلہ بھی دینا ہے۔ وَتَوَاصَوْا صبر کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ہے جی 4 کام، اس کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، وہ اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اعلموا هذه الآیات فیها وعید شدید ذالک لأنہ حکم بالخسار علی جمیع الناس۔ یہ نوٹ کر لو، ان آیات میں اللہ نے کھلی وارننگ دے دی ہے، اور وہ وارننگ یہ ہے کہ کوئی فلاح نہیں ہے ان 4 کاموں کے بغیر، ہی الایمان و عمل صالح و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ یہ وہ کامیابی ہے کہ انسان جہنم دیکھے بغیر جنت کے اندر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ جو ہمارا تصور ہے جی کل ایمان رائی کے دانے کے برابر والا بھی، تو وہ جہنم دیکھ کر چلا جائے گا، لیکن اس کو کامیابی نہیں کہا، وہ تو جیل کی سزا بھگت کر چلا گیا نا، آزاد ہو گیا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوا وہ یہ ہے۔ اس کے لیے یہ 4 کام کرنے لازمی ہیں: ایمان، عمل صالح، اور اب اس عمل صالح کی دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے معاشرے میں مخالفت بھی ہے، اس مخالفت کو برداشت کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، برداشت کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں آ کے لیٹ جاؤ، نہیں، کسی نے پتھر مارا، کسی نے گالی دی ہے، اس کو برداشت کرو، اور اپنے کام کو کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے، یعنی اپنے کام کو ترک نہیں کرنا، اسے تاکید کے ساتھ جو وہ کرتے رہنا، خود بھی صبر کرنا، اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی جو وہ تلقین کرنا۔ تو یہ 4 کام ہیں جی، جس کے اب باقی فلسفی لوگ بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو چاہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والے، حلال کھانے والے، سچ بولنے والے، داڑھی رکھنے والے، حج کرنے والے ان کو جہنم میں پھینکوں گا، اور ظلم کرنے والے، زنا کرنے والے، کم تولنے والے، جھوٹ بولنے والے، رشوت کھانے والے جنت میں داخل کروں گا، یہ تو نہیں کہا۔
یہ اللہ نے اپنے پاس ایک چیز رکھی ہے، اپنے پاس ایک اختیار رکھا ہے، لیکن یہ نہیں اس نے کہا کہ میں کس کے لیے اختیار کروں گا، لہذا آپ نے میں نے کیسے سمجھ لیا، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں۔ کوئی بندہ ہو سکتا ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ دیکھیں ایک واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے۔ یہ طائف کس زمانے میں گئے تھے؟ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھی، جب ابو طالب وفات پا چکے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور مکے میں جو قریش کا قبیلہ تھا اس کا سربراہ کون تھا؟ اس کا سربراہ ابو لہب بن چکا تھا۔ ابو طالب جس قبیلے کے سربراہ تھے اس کا سربراہ ابو لہب بن چکا تھا۔ تو ابو لہب نے جو ہے نا وہ بطور سربراہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروٹیکشن تھی نا وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے کہا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت تھی کہ کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ ملے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، لیکن وہاں بھی نہیں مل سکی وہ بات۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آنا چاہتے تھے۔ جب واپس مکہ آنا چاہتے تھے تو ظاہر ہے اب یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی حملہ کر سکتا، میرے پیچھے تو میرا قبیلہ بھی نہیں ہے، میرے قبیلے کا سردار بھی نہیں ہے، کوئی آدمی، اب بڑا اس بات کا خطرہ تھا کہ کوئی حملہ کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پیغام بھیجا مکے میں ایک آدمی کو، اس کا نام ہے مطعم بن عدی، جو ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کو پیغام بھیجا کہ میں مکہ آنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری جو ہے وہ جیسے کہتا ہے نا کفیل بن میرا، اب بھی وہ اسی زمانے سے چل رہا ہے کفیل کے، تو میری ذمہ داری لے پھر میں آتا ہوں۔ اور اس نے کہا جی میں، ان کے اندر بھی کوئی غیرت ہوتی تھی جو وہ کہتا چلو یار سانو کیا ہے نا ایسی کھڑونے نال۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نہیں ادھا نہیں، میرے آدھے آدھے کئی کچھ ہو جائے گا، تو خود آ کے لے کے جا۔ وہ خود آیا وہاں سے، اپنے 4 بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا اور جا کر اس نے مکے میں اعلان کیا کہ اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ میری پروٹیکشن میں جدا کہتا ہے، میں کفیل ہوں، میں ذمہ دار ہوں اگر ان کو کسی نے کچھ کہا تو۔ اچھا اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت آپ نے فرما لی۔ اسی دوران وہ بندہ فوت ہو گیا، ایمان نہیں لایا، فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر لڑی ہے نا تو اس میں قریش کے 70 آدمی پکڑے گئے۔ اب قریش کے جو لوگ تھے نا وہ درخواست کرتے تھے کہ ہمارے بندے چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا تسی کیدی گل منو گے؟ فرمایا اج مطعم بن عدی زندہ ہوندا اور وہ مینوں کہندا تے میں سارے بندے چھڈ دیندا۔ ہو سکتا اللہ انہوں بخش دے گا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اداں دا کام اللہ نے رکھی ہے، یا پھر لمن یشاء ویعذب، لیکن یہ ہاری ساری میں اپنے آپ کو آپ نہیں داخل کر لینا۔ کوئی ایڈا کام ہے تو پھر تو چلو، یہ تو انہیں بھی نہیں سوچا ہونا مطعم بن عدی نے، وہ تو اللہ نے آپ دیکھنا کہ یار یہ بندہ یہ رہا نا یہ ٹھیک ہے، یہ ایمان نہیں لیا یا انہیں کی نہیں کیتا تو انہیں کچھ کیتا ہے گا، ٹھیک ہے نا۔ کہ باقی اینا 4 گلاں تو بغیر جڑا نا سیدھا جنت جان دا اللہ تے کہندا سوال نہیں، اور قسم کھا کے اللہ کہندا زمانے نو گواہ بنا کے کہندا تاکید کر کے کہندا، اور اگر اللہ تعالیٰ دی قسم دے تے یقین نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔